اور وضاحتوں میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو علم غائب ہوتا ہے، غائب کا علم ہوتا ہے، وہ کس کو دیتا ہے، یا اللہ کے علاوہ علم غائب کے بارے میں اللہ رب العزت کس کو بتاتا ہے. یہ عنوان اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس معاملے میں امت مسلمہ افراد و تفرید کی شکار ہے. وہ یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل علم غیب تھا، اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو علم غیب تھا ہی نہیں سرے سے. تو اس افراط اور تفرید، زیادتی اور کمی کے شکار ہونے کے بدلے ہم وہ چیز کو جاننے کی کوشش کریں جو حقیقت ہے. ٹھیک، اور انشاءاللہ کچھ قرآنی آیتوں سے آپ کے سامنے حقیقتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم ایمان والے ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے علم غائب پر ایمان لاتے ہیں. غائب کا معنی یہ ہوتا ہے وہ چیز جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے. جیسا اللہ پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے. فرشتوں پر ایمان غائب پر ایمان ہے. کتابوں پر ایمان غائب پر ایمان ہے. حقیقی کتابیں تو ہم نے دیکھی نہیں. ٹھیک ہے، رسولوں پر ایمان یہ غائب پر ایمان ہے. ٹھیک ہے، تقدیر پر ایمان یہ غائب پر ایمان ہے. جنت پر ایمان اور جہنم پر ایمان یہ غائب پر ایمان ہے. جنوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان یہ غائب پر ایمان ہے نا. تو غائب پر ایمان لانا ایک مومن کی صفت ہے، یاد رکھیے. اور اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یوں فرمایا اور کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. الف لام میم، اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے. اور متقین کی صفت یہ بیان کی الذین یؤمنون بالغیب. پہلی صفت متقی کی ہے کہ ایمان لاتے ہیں غائب پر، انسین جس کو بولیں گے، جو چیز دیکھی نہیں گئی یا دیکھی نہیں جا سکتی اس دنیا میں رہتے ہوئے. تو غائب پر ایمان لانا یہ ایمان کا یاد رکھیے جز ہے، یاد رکھیے. اور اس کے بغیر ایک انسان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو غائب پر ایمان نہ لائے، ان چیزوں پر ایمان نہ لائے جن چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، لیکن اللہ کی کتاب نے اور اس کے رسول نے ہمیں بیان کر دیا ہے. ٹھیک، تو ہم غائب پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا. اب غائب پر ایمان میں ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ تعالیٰ غائب پر ایمان کا جو معاملہ ہوتا ہے اپنے انبیاؤں میں سے جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے غائب کا علم عطا کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے، دیکھیے میری بات پہ غور کیجیے، صرف انبیاء اور رسول، اس کے علاوہ غائب کا علم کسی کو نہیں ہوتا ہے، کسی کو نہیں، نہ اللہ کے فرشتوں کو نہ دیگر مخلوقات کو. ٹھیک، تو اللہ رب العزت اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا غائب کا علم دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت مکمل علم غائب کسی کو بھی نہیں دیتا. یہ اس کی اپنی ملکیت، اس کی اپنی ذات ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، مکمل علم غیب کسی کو نہیں ہوتا. تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے اور ہم ان کے امتی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب تھا اتنا جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا. یاد رکھیے، یہ بات اہم ہے. مطلب جو انکار کرتے وہ بھی غلط ہے، آپ کو تھا کتنا جتنا اللہ نے دیا تھا. اور جو لوگ یہ تھے مکمل علم غیب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل سے مطلب ہر چیز کا، تو یاد رکھیے یہ عقیدہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مینوان ہر چیز کا علم غیب تھا، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کچھ ایسے واقعات آتے ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پھر تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کچھ غلطی ہوئی. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودن نے دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا، آپ کے ساتھ اور 2 صحابہ کھانے کے لیے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لقمہ چبایا، ان صحابہ نے کھا لیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پتہ چلا کہ وہی اتری اور آپ کو بتایا گیا کہ اس کھانے میں اس یہودن نے کیا ملایا ہے؟ زہر. آپ نے لقمہ چبایا تھا، تھوک دیا، لیکن 2 صحابہ نے کھا لیا تھا، دونوں شہید ہو گئے. تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل علم غیب تھا تو نعوذ باللہ ان 2 صحابہ کی موت کے ذمہ دار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اس لیے کہ آپ کو پتہ تھا اس میں زہر اور آپ نے کھانے کیسا دیا پھر اپنے صحابہ کو. آپ سمجھ رہے بات کو؟ آپ کو بتایا گیا، آپ چبا چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات کے وقت یہ جملے دہرا کر کہا کہ جو آج میری تکلیف ہے، جو آپ کا جو مرض، جو وجہ بنی آپ کے انتقال کی، وہ وجہ وہ زہری تھا. تو آپ اپنے انتقال سے پہلے فرمایا تھا وہ جو یہودن کا زہر ہے عائشہ آج مجھ پر اثر کر رہا ہے. مطلب وہ ایک نوالا چبانا بھی اتنا اثر انداز تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا عائشہ جو میری تکلیف ہے یہ اس یہودن کا زہر آج اثر کر رہا ہے. ان صحابہ پہ تو فوراً کر چکا تھا وہ، چونکہ وہ کھا چکے تھے نوالا، اور آپ نے صرف چبایا تھا. مطلب کتنا خطرناک زہر تھا وہ، ہے نا. تو اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو کیا آپ 2 صحابہ کو اپنے اتنے جن سے آپ سب سے زیادہ محبت کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں صحابہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ہے نا، کیا ان کو کھانے دیتے؟ نہیں نا. دوسرا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہ اللہ کے رسول ہمیں کچھ لوگ بھیجیے جو ہمیں علم سکھائے دین کا. آپ نے 70 قرہ
70 उन सहाबा को जो सहाबा हाफिज़ कुरान थे और दीन का चोटी का इल्म रखते, 70 सहाबा को भेजा कि जाके इनको कुरान का इल्म सिखाओ, लेकिन वो लोग दगाबाज थे। ये चाल थी, जब वो 70 सहाबा निकले रास्ते में उन्होंने घेराव किया और सबको क़त्ल कर दिया सिवाय 2 के, जिसमें से एक ज़ख्मों की वजह से इंतकाल कर गए और सिर्फ एक बचे। तो क्या नऊज़ बिल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 70 सहाबा को जो कि कुर्रा थे, दीन का इल्म रखते थे, खामोखा लोगों को दुश्मन के हवाले कर देते? इस तरह अगर आपको इल्म गायब होता तो आप कह देते तुम तो चालबाजी से आए हो, तुम तो मुनाफिक हो, तुम धोखा देने वाले हो। ठीक है, तो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गायब होता है उतना जितना उनका रब उन्हें अता फरमाता है, लेकिन अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी को भी इल्म गायब नहीं होता, याद रखिए। चाहे वो इंसान फिर मर्तबे में कितना ऊंचा हो, चाहे सहाबी हो, ताबईन हो, तबे ताबईन हो, इमाम हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, कोई भी हो, याद रखिए। और ये तमाम ही अल्लाह के औलिया है, याद रखिए, अल्लाह के दोस्त है ये तमाम। चूँकि विलायत में सबसे ऊँची विलायत अम्बियाओं की होती है, सबसे ऊँचे अल्लाह के वली अम्बिया होते हैं, अम्बियाओं के बाद सहाबा होते हैं, सहाबा के बाद ताबईन होते हैं। तो जब इनको नहीं हो सकता है सहाबा और ताबईन को, तो दीगर इंसानों को तो इल्म गायब हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब अल्लाह अपने नबियों को इल्म गायब जो देता है उसके ताल्लुक़ से ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में यूँ बयान किया। सूरह नंबर 72 सूरह जिन आयत नंबर जो है उसकी 26 और 27 में अल्लाह ने फरमाया, आलिमुल गैबी फ़ला यज़हिरु अला गैबी अहदा। अल्लाह आलिमुल गैब है, गैब का इल्म रखता है और अपने इल्म गैब में से वो किसी को उस इल्म का इजहार नहीं करता है। लेकिन आगे फरमाया, इल्ला मन इर्तज़ा मिनर रसूलिन फ़इन्नहु यस्लुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िहि रसदा। लेकिन अपने चुनिंदा नबियों में से या पसंदीदा नबियों में से या जिस नबी से वो राज़ी हो जाए उसको इल्म गैब देता है, लेकिन जब उसको वो इल्म देता है तो उसके अगले और पिछले से उसकी मुकम्मल हिफाजत करता है। ठीक, क्यों? जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान नाजिल होने वाला था, आसमानों की जो है बहुत ज़बरदस्त अंदाज से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हिफाजत शुरू कर दी थी, फ़रिश्ते तैनात कर दिए थे। ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक वही उतरती रही फ़रिश्ते घेरे हुए रहते थे। ठीक है, तो फरमाया अपना इल्म गैब जब देता है किसी अपने चुनिंदा नबी को, मुकम्मिल नहीं, जो ज़रूरत होती है तो मुकम्मिल तौर से उसकी हिफाजत भी की जाती है उस इल्म गैब की। ठीक है, तो इस आयत से पता चला अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह जितना चाहता है इल्म गैब में से अता करता है। अब क्यों करता है? दूसरों को क्यों नहीं करता और अम्बिया को क्यों करता है? इसलिए कि अम्बिया के इतने ग्रेट मिशन पर होते हैं, इतने बड़े काम के लिए निकले हुए होते हैं कि वो सारी इंसानियत के ख़िलाफ़ बात करने खड़े होते हैं। सारी इंसानियत बोलती बुत परस्ती करो और वो उठकर खड़े होता है और कहता है एक अल्लाह को मानो। तो इस दावत के लिए किस दर्जे का ईमान चाहिए, और उस दर्जे के ईमान को हासिल करने के लिए जब वो गायब को देख लेते हैं तो इनका ईमान बहुत बुलंद हो जाता है, याद रखिए। और फिर ये तमाम तकलीफ़ें इंसानों की दी गई तमाम मुश्किलात उनके लिए सहना आसान हो जाता है। ठीक है, तो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये काम क्यों करवाता है उसके ताल्लुक़ से जो कुरानी बहरहाल कहीं आया था, लेकिन एक वजहत ये भी और बहरहाल बाकी थी कि इल्म गैब को समझना ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होता है। लेकिन अगर इल्म गैब की कोई बात अल्लाह अपने नबी के ज़रिए हम तक पहुँचा दे तो उस पर वैसे ही ईमान लाना ये हमारे लिए शर्त है। समझ रहे आप? हम समझ नहीं पाते, जैसे कि जन्नत पर ईमान लाना, जन्नत कैसी क्या मैं और आप समझ सकते हैं? मुमकिन ही नहीं। जहन्नुम की तकलीफ़ें क्या है मैं और आप समझ सकते हैं? मुमकिन ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि अल्लाह की किताब ने बयान कर दिया, मैं और आप जन्नत और जहन्नुम पर ईमान लाते हैं, याद रखें। तो ईमान लाना ज़रूरी, लेकिन इसकी कैफियत को समझना मेरे और आपके लिए मुमकिन नहीं है, बल्कि मुहाल है इस दुनिया की ज़िंदगी में। क्यों? अगर समझ लीजिए मिसाल के तौर पर आज से समझ लीजिए 100 साल पहले का ज़माना या 70 साल पहले का ज़माना ले लीजिए, 80 साल पहले का। फ़ोटो जब इतनी आम नहीं थी, फ़ोटोग्राफी आम नहीं थी, न्यूज़पेपर्स नहीं थे। अमेरिका में एक बिल्डिंग बनी थी तकरीबन 1931 के अंदर, जो है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग रही तकरीबन 50 सालों तक, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। उस ज़माने में कुछ 110 या 105 मालों की थी वो एम्पायर स्टेट होटल है, वो एक आज भी बहरहाल मौजूद है। तो जब 1931 में बनी थी और कोई आपको औरंगाबाद में आकर उस ज़माने में कहता 1931 में या 32 में कि एक इमारत है वो 110 माले की, तो आप बोलते हैं 110 माले, मतलब क्या होता है 110 माले? 110 माला हमने देखा ही नहीं कभी। हाँ, गुमान कर सकते 110 वाले तो क्या हो सकता है, ऐसा हमारा घर 10 फीट का रहता तो ये एक माला है तो ओ 110 कितना होगा। लेकिन जब तक उसको देखेंगे नहीं तो क्या उसकी कैफियत, उसकी हैयत, उसके साइज़ को समझ सकते हैं? क्या आप सिर्फ सुन सकते हैं हाँ ऐसा है। उसके बाद किसी ने आपको एक तस्वीर बता दी, समझ लीजिए 1950-60 में तस्वीरें आम हुई तो तस्वीर लाई का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ये है,
تو آپ کہیں کتنی بڑی ہے، پھر بھی لیکن آپ سمجھ نہیں پائیں گے، کیوں؟ آپ نے دیکھا نہیں۔ پھر کبھی اللہ نے آپ کو موقع دیا اور آپ امریکہ چلے گئے، نیو یارک چلے گئے، اور امپائر اسٹیٹ بلڈنگ آپ نے کہا ارے یار تصویر میں بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کیا بلڈنگ ہے یار، وہ تصویر کہاں سے آپ کو سمجھ، تصویر تو کیا بازو والے سے آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ نے دیکھا تھوڑی اس کو۔ تو جب ہم دنیا کی کچھ چیزوں کو جس کو نہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بہت مشکل ہوتا ہے سمجھنا۔ تو غائب ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غائب ایسی چیز ہے، جیسے جنت اور جہنم کے بارے میں کہا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کوئی دماغ کبھی سمجھ پائیں گا اس کو وہ کیا ہے، اتنی اعلیٰ چیز ہے، اور جہنم اتنی خطرناک چیز ہے، سمجھ رہے آپ؟ یہ غائب ہے۔ لیکن غائب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری اور شرط ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154 میں کہا اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو، لیکن آگے سنیے بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہو کیسے زندہ ہے۔ یہ غائب پہ ایمان ہے۔ دیکھیے کیا فرمایا اللہ رب العزت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے مردہ مت کہو۔ اب بھائی ظاہری اعتبار سے تو آدمی شہید ہو گیا مطلب ختم ہو گیا، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، کس معنی میں؟ اس لیے بل احیاء، وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے لیکن وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ہرگز ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ زندہ ہے۔ لیکن حدیث نے کچھ وضاحت کی تاکہ کچھ سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے فرمایا جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو نکال کر سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے، سبز رنگ کے، ہرے رنگ کے، اور وہ پرندے پھر جنت میں جہاں چاہتے چوکتے پھرتے ہیں قیامت قائم ہونے تک، لیکن پھر بھی ہم سمجھ نہیں پائیں گے کیفیت حیت کیسے کیا کیوں، اللہ عالم، لیکن ایمان تو لانا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت نے وضاحت کر دی کہ ایمان تو لانا ہے کہ جو شہید ہوئے وہ زندہ ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے ان کی زندگی کیسی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم کو اس کا شعور ہی نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہے، بس ہے مان لو، بس ختم، سمجھ رہا بات کو؟ تو غائب پہ ایمان ایسے ہی لانا ہے۔ اب